نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام حضرات اسلام، جیسا کہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ اس ادارے میں ماہ رمضان المبارک کو بہترین انداز میں منانے کے لیے ایک کورس کا اہتمام کیا گیا ہے جس کا نام ہے فہم رمضان کورس۔ یہ کورس وقت کی ضرورت بھی ہے، چونکہ ماہ رمضان یہ عبادتوں کا موسم بہار ہے، تو جب یہ عبادتوں کا موسم بہار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات سر انجام دیں، اور عبادات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عبادات کے مسائل بھی آتے ہوں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نماز کے مسائل کا نہیں پتہ تو آپ خود جان سکتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہونے کا کتنا امکان ہے۔ ماہ رمضان میں آپ دیکھیں مختلف طرح کی عبادتیں کی جاتی ہیں، روزہ، نماز تراویح، پھر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اسی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق ویسے رمضان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک اکثریت بالخصوص پاکستان ہندوستان میں رہنے والے زکوٰۃ نکالنے کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صدقہ فطر ہے، اعتکاف ہے، یہ ساری عبادات ہیں، ان کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن عبادات کے جو مسائل ہیں وہ نہیں جانتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کورس جو یہاں پر لانچ کیا گیا ہے کتنا اہم ہے، جس میں آپ کو مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ حاضہ کی انتظامیہ کو، بالخصوص یہاں کے معتمد جو کہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد داؤد عظیم صاحب کو، جو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ ماشاءاللہ کورس لانچ کیا۔ اللہ کریم ان کی پوری ٹیم کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، زکوٰۃ اور فطرے کے مسائل۔ عزیزان گرامی، دیکھیں یہ بہت اہم نشست ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات اپنی پوری توجہ کے ساتھ، گو کہ بچے زیادہ بیٹھے ہیں یہاں پر اور آپ کو پتہ ہے بچے باتیں بھی کرتے ہیں،
تو جتنے بچے بیٹھے ہیں اور بچوں کے ساتھ جو ان کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بہت اہم نشست ہے، ایک ایک بات بہت اہم ہے، تو آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے، میری توجہ آپ کی طرف ہوگی، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے تو کام چلتا رہے گا، اور اگر ہم آنے جانے والوں کو دیکھیں گے تو پھر کام بگڑ جائے گا، ہم سیکھ نہیں سکیں گے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے اتنے مسائل ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو عزیزان گرامی پوری رات گزر جائے، اتنے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، لیکن میں موٹے چند مسائل بیان کروں گا۔ اور میں اس بات کا قائل ہوں، پروگرام بھلے جب بھی شروع ہو، ختم ٹائم پہ ہونا چاہیے، تو میں ٹائم ویسے 9 سے 10 کا ٹائم ہے، اور ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، 9:30 ہونے والے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ 10 بجے تک میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں، مکمل کر لوں۔ اور ہم تو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ ہیں پبلک کے سوالات، لوگوں کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سا لیکچر دوں اور اس کے بعد پھر آپ کی جانب آؤں، تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو جو ہے وہ ہم کور کر سکیں۔ محترم حضرات، قرآن، آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 32 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اقیموا الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ دین اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، تو آپ دیکھیں یہ ان کو ہم اراکین اسلام کہتے ہیں، ارکان اسلام یا پلرز آف اسلام، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ ہم نماز کی بات کرتے ہیں، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اور دن میں 5 دفعہ فرض ہے، یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو عزیزان گرامی آپ گناہگار ہوں گے۔ دن میں 5 دفعہ فرض ہے، 1 دفعہ بھی آپ چھوڑیں گے گناہگار ہوں گے۔ لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے اور روزانہ فرض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر روزانہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو آدھے لوگ اسلام سے کنورٹ ہو کے کفر کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ ایک نصاب ہے، جس کے پاس جو اس نصاب کو اپنے پاس رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ وہ نصاب یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے برابر رقم یا کوئی اور چیز ہو، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے 1 سال گزر جائے، صاحب نصاب ہونے کے بعد اس پر 1 سال گزر جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ 1 سال گزرے تو رمضان ہی کا مہینہ ہو، کوئی شخص ربیع الاول میں بھی صاحب نصاب ہو سکتا ہے، رجب کے مہینے میں بھی صاحب نصاب ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں صاحب نصاب ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان ہی کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں صاحب نصاب ہوا تو اس پر رجب ہی کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ کوئی شخص محرم کے مہینے میں صاحب نصاب ہوا تو اس پر محرم ہی کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اس میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ جناب اگر آپ پر رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے
تو آپ نے 10 लाख में से ज़कात निकालनी थी, आपने इंतजार किया रमजान का, और रमजान में अब आपके पास 10 लाख में से 5 लाख रह गए। अब लोग क्या करते हैं, 5 लाख के हिसाब से ज़कात निकालते हैं, हालांकि उन पर ज़कात जो फर्ज हुई थी वो 10 लाख के हिसाब से थी, सही, और वो निकाल किस हिसाब से रहे, 5 लाख के हिसाब से, तो बताया उनकी ज़कात अदा होगी। अब आप ज़कात अगर रमजान में निकालना है, आपने ये देखना है आप साहिब निसाब किस दिन हुए थे और उस दिन आपके पास कितना माल मौजूद था। अब आप रमजान में निकालेंगे तो जिस दिन साहिब निसाब हुए हैं उस दिन के हिसाब से आप माल मतलब ज़कात अदा करेंगे, समझे आप। अब हम जनाब पूरी कैलकुलेशन रमजान के महीने में करते हैं और उस हिसाब से ज़कात निकाल देते हैं, चाहे हम पर ज़कात कम हो या ज्यादा हो, हम कैलकुलेशन रमजान के महीने में करते हैं और अज़ीज़ान गिरामी उस हिसाब से हम ज़कात निकालते हैं। तो इस मसले को ज़हन में रखें, बहुत अहम मसला है। जिस दिन आप साहिब निसाब हुए उस दिन के हिसाब से हम पर ज़कात लाजिम है। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैंने अर्ज़ किया कि ज़कात का जो निसाब है वो क्या है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी मिक़दार में ज़कात, उसकी मिक़दार में आपके पास माल हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब है। याद रखिएगा, सोना 7.5 तोला होना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना चांदी है ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो सोना कितना होना चाहिए, 7.5 तोला सोना, सही है। तब आप साहिब निसाब होंगे और आप पर अज़ीज़ान गिरामी ज़कात वाजिब होगी। और अगर आपके पास कुछ सोना है, मतलब 2 तोला सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसा है या और कोई माली चीज है, तो अज़ीज़ान गिरामी अब 7.5 तोला सोने का एतबार नहीं होगा, बल्कि अब 52.5 तोला चांदी का एतबार किया जाएगा। मतलब आपके पास मिक्स आइटम है, सोना भी है, चांदी भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है और बहुत सारी चीजें हैं। अब 7.5 तोला सोने का एतबार नहीं होगा। 7.5 तोला सोने का एतबार सिर्फ उस वक्त होगा कि जब आपके पास सिर्फ सोना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब 7.5 तोला सोने का एतबार होगा कि जनाब सोना अगर 7.5 तोला है, कुछ भी नहीं है, तो अब आप पर ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर आपके पास सोने के साथ साथ और भी प्रॉपर्टी है, मतलब और भी चीजें हैं, 7.5 तोला मतलब 2 तोला सोना है, कुछ तोले चांदी के हैं, पैसा है, तो अज़ीज़ान गिरामी अब 7.5 तोला सोने का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि अब 52.5 तोला चांदी के एतबार से ज़कात निकाली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके जहन में आ गया होगा। यानी कि बहुत सारी चीजें होंगी, तो अब 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी, इसकी मिक़दार क्या है, तकरीबन मतलब पाकिस्तानी इस वक्त 1.5 लाख रुपए। 52.5 तोला चांदी की अगर प्राइस मालूम करें तो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बनते हैं। तो किसी के पास मतलब 2 तोला सोना, 2 तोला सोना ही मतलब बहुत महंगा होता है? 1-1.5 लाख रुपए का तो यही हो जाएगा, और इसके साथ चांदी भी है, पैसा भी है, तो अज़ीज़ान गिरामी अब जाहिर है ये 52.5 तोला चांदी से ज्यादा हो गया, अब इस पर ज़कात होगी। लेकिन अगर सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, इस चीज को ध्यान में रखें, सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है, अब 7.5 तोला सोने का एतबार किया जाएगा। ये मसला समझ में आ गया सबके? अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहतरम हज़रात, ये मतलब इस वक्त जो हमारी माली पोजीशन है, मतलब इस वक्त जो लोग ज़कात निकालते हैं उसमें उमूमन एतबार 7.5 तोला सोने का नहीं होता, बल्कि 52.5 तोला चांदी ही का अज़ीज़ान गिरामी एतबार किया जाता है। क्योंकि अब हम ज़ाहिर कमाते हैं और हमारी जो मंथली इनकम है उसमें से जो सेविंग होती है, याद रखिएगा ज़कात सेविंग पर है। माल की 2 किस्में हैं, एक माल वो जो आपकी जरूरत का है और एक माल वो जो आपकी जरूरत का नहीं है, आपकी सेविंग है। तो अज़ीज़ान गिरामी जो आपकी सेविंग है उस पर ज़कात है, जो आपकी जरूरत का माल है उस पर ज़कात नहीं है। मसलन आपका घर है, तो अज़ीज़ान गिरामी आपकी जरूरत की चीज है, आपका मोबाइल है या आपकी जरूरत की चीज है, आपकी गाड़ी है या आपकी जरूरत की चीज है। मोहतरम हज़रात, इस तरह जो चीजें आपकी जरूरत में आती हैं उन पर ज़कात नहीं है, जो चीजें जरूरत से जायद हैं उन पर ज़कात है। किसी के पास 2 घर हैं और दोनों घर
عزیزان گرامی اس کی ضرورت کا حصہ ہیں. اس کی فیملی رہتی ہے دونوں گھروں میں، اور کسی کی 4 شادیاں ہیں. اب مجھے بتا اس کے بعد کتنے گھر ہوں گے؟ ایک گھر میں تو نہیں رکھ سکتا نا چاروں بیویوں کو، 4 گھر اس کے پاس ہوں گے. تو عزیزان گرامی اب چاروں گھر اس کی ضرورت کے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن کسی کی ضرورت ایک گھر میں پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے گھر اس کے پاس ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، تو ایک گھر تو ہو گیا ضرورت کا، ایک گھر تو ہو گیا ضرورت کا، باقی ہو گیا زائد. تو عزیزان گرامی جو زائد گھر ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور ان کی اصل جو قیمت ہے، مطلب 10 لاکھ کا ہے تو 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی، 20 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی. جتنے گھر ضرورت کے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جتنے گھر زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں، ان پر عزیزان گرامی زکوٰۃ ہے. اچھا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، کوئی گھر آپ نے لیا کاروبار کرنے کے لیے، مثلا آپ نے کہ لوگ گھر لیتے ہیں بیچتے ہیں، لیتے ہیں بیچتے ہیں، ہے نا، پراپرٹی جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ گھر لیتے ہیں بیچتے ہیں. کوئی شخص اگر گھر لے رہا ہے کاروبار کرنے کی غرض سے تو اس کی اصل قیمت میں زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور کوئی شخص اگر گھر لے رہا ہے کرائے کے لیے، کرائے کی غرض سے کہ میں یہ گھر لوں گا اور کرائے پر دے دوں گا، یا کوئی اور چیز ہے جو کرائے کی نیت سے اس نے لیا ہے، اب اس کی اصل قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے. سمجھے آپ؟ مطلب کسی نے گھر لیا بزنس کرنے کے لیے، میں گھر لوں گا بیچ دوں گا، 2 پیسے زیادہ ملیں گے بیچ دوں گا، پھر دوسرا گھر لوں گا 2 پیسے زیادہ ملیں گے بیچ دوں گا. تو اب یہ گھر اس نے کرائے کے لیے نہیں لیا بلکہ یہ اس کا مال تجارت ہو گیا، اس نے یہ بزنس کرنے کی غرض سے لیا ہے. تو مال تجارت کی جو اصل قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو مطلب مال تجارت میں کی جو قیمت فروخت ہوتی ہے اس پر عزیزان گرامی زکوٰۃ. جیسے یہ موبائل ہے، اب موبائل کسی نے 10,000 روپے کا لیا لیکن اس کی جو قیمت فروخت ہے وہ 15,000 روپے ہے، تو 15,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، 10,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ مال تجارت میں ہمیشہ قیمت فروخت پر ہوتی ہے. اچھا جی، لیکن اگر کوئی چیز کسی نے کرائے پر دینے کی نیت سے لی ہے تو اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. جیسے کسی نے مکان لیا کہ میں یہ مکان کرائے پر دوں گا، کسی نے دکان لی کہ میں یہ دکان کرائے پر دوں گا، کسی نے گاڑی لی کہ میں یہ گاڑی کرائے پر دوں گا، بھاڑے پر چڑھاؤں گا. تو عزیزان گرامی اب اس میں کرائے پر زکوٰۃ ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب اس میں جو اصل قیمت ہے مال کی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی پیش کر دی. اب آئیے اس سے ریلیٹڈ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے صدقہ فطر. چاہیے اچھا، میں نے بہت شارٹ گفتگو آپ کے سامنے کی، باتیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کرنے والی ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات مجھ سے سوالات کریں تاکہ میں آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات دے سکوں. اس میں جو ہم اپنی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں مطلب لیکچر اس کو کور کریں گے. صرف صدقہ فطر کے حوالے سے 1-2 بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. صدقہ فطر عزیزان گرامی اس کا تعلق خاص رمضان کے ساتھ ہے، رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے. صدقہ فطر اس کو روزوں کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ ہم جو ماہ رمضان میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں جب انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں مختلف ایسے عناصر شامل ہو جاتے ہیں جو اس عبادت کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو عزیزان گرامی اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اسی طرح کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی ایسی بات جو روزے کے تقدس کو پامال کرتی ہے، محترم حضرات اس بات سے روزے کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ صدقہ فطر یہ اس کا نصاب بھی ہوئی ہے جو عزیزان گرامی زکوٰۃ کا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں کوئی اور مال، یہی نصاب زکوٰۃ کا ہے اور یہی نصاب صدقہ فطر کا ہے. بس فرق ایک ہے، وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر پر سال گزرنا ضروری نہیں. کوئی شخص فقیر ہو، توجہ،
کوئی شخص فقیر ہو اور عید کی نماز سے پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر صدقہ فطر ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، کوئی شخص فقیر تھا، آج وہ صاحب نصاب ہوا، آج اس پر زکوٰۃ نہیں، 1 سال گزرنے کے بعد آج کے دن زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر میں کیا ہے؟ کوئی شخص فقیر تھا، پورے 30 رمضان بھیک مانگ کر اس نے کھانا کھایا ہے، لیکن عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا عزیزان گرامی، صدقہ فطر جو بالغ ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، جو نابالغ ہیں ان کا بھی ہوتا ہے۔ مطلب عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ میں آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عید والے دن آپ پر اپنا صدقہ فطر بھی ہے اور آپ کی جو نابالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر بھی ہے۔ بالغ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے، لیکن گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، وہ اپنا بھی نکالتا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کا بھی نکالتا ہے، اور اس کے جتنے بچے ہیں سب کا صدقہ فطر نکال دیتا ہے۔ تو آپ جن کا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپ جس کا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، جیسے آپ کی بیگم، اب بیگم نابالغ تو نہیں ہوگی نا، وہ بالغ ہے جبھی تو آپ کی بیگم بنی ہے، تو عزیزان گرامی آپ جن کا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی بالغ ہے، چاہے آپ کی وہ بیگم ہو یا آپ کی بالغ اولاد ہو، ان کی نالج میں لانا ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے، وہ کون منع کرے گا؟ تو عزیزان گرامی لیکن نالج میں لانا ضروری ہے۔ اور یہ مطلب ضمن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ٹاپک تو نہیں ہے، یہی بات قربانی میں بھی ہے۔ آپ اپنے بعد کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیگم صاحبہ ہوں، آپ کی والدہ محترمہ ہوں، آپ کے والد محترم ہوں، یا آپ کا کوئی بالغ بچہ ہو، جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی نالج میں لانا ضروری ہے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ چونکہ قربانی کا ٹاپک نہیں، انشاءاللہ جب قربانی کا ٹاپک آئے گا پھر ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیلی مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ ایک بات ضمن نکل گئی کہ قربانی کے حوالے سے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور یہی معاملہ صدقہ فطر کا بھی ہے۔ آپ اپنا تو ادا کریں گے اور آپ کی کفالت میں جو نابالغ ہیں ان کا بھی صدقہ فطر آپ ادا کریں گے، لیکن جو بالغ ہیں، بالغ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کسی بالغ کا صدقہ فطر عزیزان گرامی ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ لازمی ہے آپ ان کو بتا دیں، ان کی طرف سے اجازت لے لیں، ان کی نالج میں لے کر آ جائیں کہ آپ کا صدقہ فطر عزیزان گرامی میں ادا کر رہا ہوں، یا میں ادا کرنے والا ہوں، یا میں نے آپ کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا صدقہ فطر کے حوالے سے، صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید کے دن ہے، نماز عید سے پہلے، لیکن اگر کسی نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ نماز عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ اچھا جناب، کوئی شخص اگر صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا چاہے تو رمضان میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں جگہ جگہ پر کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والوں نے کیمپ لگایا، فلاں جماعت والوں نے کیمپ لگایا، فلاں جماعت، اب وہ عید کا تو انتظار نہیں کرتے نا، 20 رمضان جی کیمپ لگا کے بیٹھ گئے، اب لوگ اس میں صدقہ فطر بھی جمع کرا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جمع کرا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی صدقہ فطر ویسے تو اس کا وقت عید کے دن شروع ہوتا ہے، نماز عید سے پہلے، عید کا دن جیسے شروع ہوا صدقہ فطر کا وقت شروع ہو گیا۔ نماز کے عید سے پہلے آپ دے سکتے ہیں، لیکن نماز عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں اگر کسی نے عید سے پہلے نہیں دیا۔ لیکن اگر کوئی صاحب 25ویں روزے کو، 26ویں روزے کو، 28ویں روزے کو، 22ویں روزے کو دینا چاہیں صدقہ فطر تو عزیزان گرامی ان کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا جناب، صدقہ فطر ویسے تو ہم لوگ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ گندم، اس میں تقریباً 2.25 کلو گندم یا 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، عزیزان گرامی اس وقت تقریباً جو ہم آٹا کھاتے ہیں اس کے حساب سے تقریباً ایک بندے کا صدقہ فطر 250 یا 300 روپے
گندم کے حساب سے بنتا ہے صدقہ فطر. اور جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے وہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہوتا ہے. مطلب کسی نے اگر روزہ چھوڑ دیا اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو عزیزان گرامی ایک روزے پر ایک فطرے کی رقم اس کا فدیہ بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس نے 2 روزے چھوڑے تو 2 مطلب فطرانے کی 2 فطرانے کی رقم 3 روزے چھوڑے تو اس حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہے. تو عزیزان گرامی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے تو صدقہ فطر نکالتے ہوئے ہم گندم کا بھی حساب رکھ سکتے ہیں، کھجور کا بھی حساب رکھ سکتے ہیں اور عزیزان گرامی کشمش کا حساب بھی رکھ سکتے ہیں، جو کا حساب بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں جب ہم گندم کے حساب سے دیں گے تو یہ تقریباً 2 کلو کے قریب حساب بنے گا. اور اس کے علاوہ کوئی اگر کشمش کے حساب سے دے رہا ہے، جو کے حساب سے دے رہا ہے، کھجور کے حساب سے عزیزان گرامی دے رہا ہے تو یہ پھر 3.5 کلو کھجور یا کشمش یا جو یا اس کے برابر رقم عزیزان گرامی وہ ادا کرے گا. اب اگر ہم کشمش کا حساب کریں 3.5 کلو یہ تقریباً 4,000 روپے کچھ بن جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر کسی کو مال دی ہے، مطلب وسعت دی ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے تو اس کو چاہیے گندم سے آگے بڑھے. ہم لوگ تو جناب گندم ہی میں پھنسے ہیں ابھی تک، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. اور جن کے پاس نہیں ہے وہ گندم کے حساب سے دے دیں، لیکن اگر کوئی کسی کو اللہ نے بہت سارا دیا ہے تو وہ کھجور کے حساب سے بھی دے دے، وہ کشمش کے حساب سے بھی دے دے، زیادہ دے. اللہ کی راہ میں آپ جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت آپ کے مال میں عطا فرمائے گا. تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور عزیزان گرامی فطرے کے حوالے سے چند ضروری موٹے موٹے مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اب آئیے یہ زکوٰۃ اور فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زکوٰۃ اور فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ ان کو ہم مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصارف، میم صاد الف را فا، مصارف زکوٰۃ یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 فقیر. فقیر 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 کسے کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو. تو آپ سب بھی تو مانگ رہے ہیں بیٹھ کر یہاں پر، آپ فقیر ہو گئے. آپ بھی تو علم سیکھنے آئے نا، میں آپ کو علم دے رہا ہوں تو آپ فقیر ہو گئے. فقیر وہ شخص، اچھا یہ مانگنے والے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ مانگنے والے سارے فقیر نہیں ہوتے، مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں. ہاں فقیر نہیں ہوتے. فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو وہ فقیر ہے. اگر اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو اسے عزیزان گرامی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پہلا کیا ہو گیا؟ فقیر. اور دوسرا مسکین. دوسرا کیا ہے؟ مسکین. پہلا کیا ہے؟ فقیر. دوسرا مسکین. بولو نا سب، بولو نا یار. مسکین. مسکین. اب مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے میں بھی لوگوں کے سوال کا محتاج ہو. اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بدن چھپانے کے لیے صحیح سے پراپر اس کے بعد ڈریس نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تو عزیزان گرامی وہ مسکین ہے. اور آپ دیکھیے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں نا، مسجدوں میں کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یار بیچارہ بڑا غریب ہے اس کی مدد کر دو. یہ پوری چین ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. ہمارے 10 روپے لے کر انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنا لیے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں. تو آپ کسی کو زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کر لیں. جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. آپ جانتے ہیں کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ پرسنلی جانتے ہیں وہ مسکین ہے، اس کو آپ عزیزان گرامی زکوٰۃ دیں. اچھا اسی طرح عامل. عامل عامل کسے کہتے ہیں؟ تیسرا عامل. ہم کہتے ہیں عامل وہ ہے جو دم درود کرتا ہو، عملیات کرتا ہو، وہ بھی عامل ہے. لیکن جب ہم زکوٰۃ کی مد میں عامل کی بات کرتے ہیں تو عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. اب یہاں پہ
بظاہر یہ ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پر اسلام نافذ نہیں ہے، یہاں پر انگریز کا نظام نافذ ہے۔ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، یہ اسلام کی بات نہیں کرتے۔ یہاں پر اگر اسلام ہوتا تو بتائیں چور کے ہاتھ کٹتے کہ نہیں کٹتے؟ بالکل ہے۔ جو آدمی برائی کا ارتکاب کرتا اسے سزا ملتی کہ نہیں ملتی؟ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ شراب پینے کی سزا کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے۔ ارے بولو نا، آپ کو تھوڑی لگ رہا ہے 80 کوڑے یار؟ 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ کس کی سزا یہ؟ شراب پینے کی۔ اس کو کہتے ہیں حد خمر، یعنی شراب پینے کی سزا 80 کوڑے۔ آپ مجھے بتائیں اگر 80 کوڑے نافذ ہوتے تو سب سے پہلے وزیر اعظم کو پڑھتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے حکمران ان کو پڑھتے، سارے کے سارے شرابی ہے۔ یہاں پر اسلام نہیں ہے، نام ہم اسلام کا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اسلام پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، اتنا ضرور ہے، لیکن اسلام ایسا قانون یہاں پر نہیں ہے، ورنہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، شراب پینے پر عتیقان گرامی سزا ملتی، برائی کرنے پر سزا ملتی۔ بہرحال اب چونکہ یہاں پر اسلام نہیں ہے تو عتیقان گرامی بادشاہ اسلام بھی نہیں ہے۔ ایسی سلطنت کے جہاں پر اسلام ہو اور بادشاہ اسلام کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کرے اسے عامل کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہے اسے زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، ایسے مدارس دینیہ کہ جہاں پر طلبہ رہتے ہیں وہ مدارس زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ اب جو بچے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں عزیزان گرامی، تو مدارس کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، معتممین ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ جمع کرنے والے بچوں کو جو وہ زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں کچھ پرسنٹیج طے کر دیتے، بھائی تم جتنا لے کر آؤ گے اس کا 10% تمہیں مل جائے گا۔ اب کوئی 1 لاکھ روپے لے کر آ رہا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے لے کر آ رہا ہے، ظاہر اس کو لالچ ملا ہے کہ بھائی اگر میں 2 لاکھ روپے لے کر آؤں گا تو 20,000 روپے میرے، 2.5 لاکھ روپے لے کر آؤں گا تو 25,000 روپے میرے۔ تو اب ظاہر وہ بڑی متانت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ زکوٰۃ عزیزان گرامی وہ جمع کرے گا، سمجھ رہے ہیں، اور مدرسے کا فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ ہے عامل کہ جو جس کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے یا تو بادشاہ اسلام نے یا کسی ادارے کے ذمہ دار نے مقرر کیا ہو عزیزان گرامی، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کمیشن یا تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غارم، کیا یہ بتا دی؟ چوتھا غارم ہے، پہلا کیا تھا؟ فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا عامل، چوتھا غارم۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم ایسا شخص جس پر قرض ہو، کیا ہو؟ قرض، اور اتنا قرض ہو کہ وہ قرض دے دے تو صاحب نصاب نہیں رہے، تو اس غارم کو عزیزان گرامی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا۔ کوئی شخص اگر میدان جہاد میں جا رہا ہو، فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی شخص اگر میدان جہاد میں جانا چاہتا ہے جہاد کرنے کے لیے اور اس کے پاس رقم نہیں تو اس کو زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ابھی فلسطین کے برے حالات تھے اور ظاہر اس کے بارڈر سارے بند تھے عزیزان گرامی، ہم وہاں پر جا نہیں سکتے تھے اور لوگ ہمارے دعا کرتے تھے کہ جناب ہمیں وہاں پر جانے کا موقع مل جائے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس عزیزان گرامی کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اب جیسے کوئی فلسطین جانا چاہے، اس کو لڑنا بھی آتا ہو، جہاد کرنا آتا ہو، جانا چاہے محترم حضرات، لیکن اس کے پاس جانے کے اسباب نہ ہو تو زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ کشمیر ہے، جیسے کشمیر میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر عزیزان گرامی انڈیا کی فوج مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہے۔ اب کوئی مسلمان لڑنا بھڑنا جانتا ہو اور وہ کشمیر جانا چاہے جہاد کرنے کے لیے اور اس کے پاس اتنے اسباب نہیں کہ وہ وہاں پر جائے، پیچھے جو گھر والے ہیں وہ خوشحال رہ سکے، تو ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی فی سبیل اللہ۔ اور اسی طرح آخری جو ہے وہ ہے وابن السبیل۔ کوئی شخص مسافر ہو اور اس کا سارا اسباب ختم ہو جائے، جیسے ایک صاحب پاکستان سے سعودی عرب گئے عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں پر ان کا سارا مال چوری ہو گیا،
اور ان کے پاس کوئی سبیل بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا مال منگوا لیں، اور اب وہ سعودی عرب کے حساب سے مستحق زکوٰۃ ہو گیا اور وہ وہاں پر زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ وہ اپنی سبیل مسافر کو کہتا ہے، ایسا مسافر جو جہاں پر جانا تھا وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس کا مال اسباب ختم ہو گیا، تو عزیزان گرامی جتنے دن وہاں پر رہے گا اپنا گزر بسر کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی پیش کر دی ہے، اور اب میرا ٹائم بھی سمجھ لیں مکمل ہو گیا، باتیں تو اور بھی ہیں بہت ساری کرنے والی، لیکن میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ پروگرام جتنے بجے بھی شروع ہو ختم ٹائم پر ہو جائے۔ تو بس اب میں اپنا لیکچر یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں عزیزان گرامی، مجھے پتہ ہے بہت سارے سوالات ہوں گے لوگوں کے نا، شروع میں تو لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، شرماتے ہیں، سوال نہیں کرتے، لیکن کوئی ایک سوال کرے اس کے بعد دوسرا بھی سوال کرتا ہے، پھر تیسرا بھی سوال کرتا ہے۔ تو اب میں یہیں پر اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال مجھ سے کر لیں، پھر آپ کے سوالات کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دعا خیر کریں گے۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی، زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے، چلے پھر میں سوالات کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، صدقہ فطر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے، کتنا پہلے؟ عید کے دن سے پہلے، نماز سے پہلے کتنا پہلے بھائی؟ عید کی نماز 10 بجے ہے تو 9 بجے عید کے دن شروع ہوگا۔ جیسے عید کا دن شروع ہوگا، اور عید کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ دن کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے نا، دن شروع ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں آپ، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، صبح صادق، صبح صادق سمجھتے ہیں نا، ڈان، صبح صادق اس کو کہتے ہیں۔ صبح صادق جیسے شروع ہوتی ہے، جب روزہ ختم ہو جاتا ہے، سحری ختم ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو گئی، اب دن شروع ہو گیا۔ اب عید کے دن تو ہم روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو جیسے ہی صبح صادق ہوگی عید کا دن شروع ہو گیا، اب یہ صدقہ فطر کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا، مطلب کوئی رمضان کے مہینے میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں دیا، کسی نے اگر نماز سے پہلے نہیں دیا، نماز کھڑی ہو گئی تھی، اب وہ آگے بیچارہ نماز پڑھنے لگ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کے بعد دے سکتا ہے، نماز کے بعد دے سکتا ہے۔ زبردست یار، آپ لوگوں نے تو سب پک کر لیا آپ لوگوں نے تو۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بندہ بتایا، ہاتھ کھڑا کر گیا۔ کون بتائے گا؟ جے ڈی سی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ وہ تو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لے رہا زکوٰۃ کی مد میں، جے ڈی سی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ سیلانی والوں کو ہم کو دے سکتے ہیں، وہ اپنے ہیں۔ جے ڈی سی والے اپنے نہیں ہیں، اس کو ہم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ بھائی جے ڈی سی والوں کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکتے کہ جے ڈی سی کا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، مطلب فاؤنڈر ظفر عباس، وہ اہل تشیع ہے، اور اہل تشیعوں کے نزدیک زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ تو زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کو زکوٰۃ کیسے دے دیں ان کو؟ تو جے ڈی سی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی بھائی، ان کے مذہب میں، ان کے مسلک میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو جب جن کے مذہب میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بھائی مجھے بتائیں کافر نماز پڑھتا ہے؟ کسی کرسچن کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے؟ ہندو کو دیکھا ہے؟ یہودی کو؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اور ان کے مذہب میں نماز نہیں ہے۔ جب ان کے مذہب میں نماز نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ جن کے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ اہل تشیع حضرات ہیں۔ اہل تشیع حضرات مطلب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جے ڈی سی کے علاوہ کسی اور اہل تشیع، مطلب آپ دیکھیں ہمارے جو مدارس ہیں ان کے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں رمضان میں، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا فطرہ، اپنے عطیات ہمارے فلاں ادارے کو دیں، دعوت اسلامی کو دیں، سیلانی ویلفیئر کو دیں، بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی شیعہ تنظیم کے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کے مساجد کے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں لگے ہوئے ہوتے؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں زکوٰۃ
अब ये नहीं पता ये जेडीसी वाला क्यों ज़कात मांग रहा होता है, और हमारे लोग दे भी रहे होते हैं, और हमारी ज़कात, हमारा फितरा, हमारा चंदा लेकर वो हमें सहरी करा रहा होता है, और हमारे लोग बोलते हैं भाई वाह आज जफर भाई ने शुतरमुर्ग खिलाया, आज उन्होंने बिरयानी खिलाई है। हमारी कौम अल्लाह माफ करे बिरयानी की एक प्लेट के पीछे अपने ईमान बेचने को तैयार हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। लेकिन ईमान अहम है, बिरयानी मिले नहीं मिले, ईमान जरूरी है, समझ रहे हैं आप। ईमान बेच के हमने बिरयानी खाई कोई फायदा नहीं, पैसे देके खा लेंगे बिरयानी, ईमान का सौदा जेडीसी को ज़कात नहीं दे है तो सब लोगों के करना है, लोगों के तमाम लोगों आप देख रहे हैं, आपके सामने सारी चीजें मौजूद है, वीडियो मौजूद है वीडियो। अच्छा मतलब वीडियो में हर चीज कवर की हुई है उसने, है वीडियो में हर चीज कवर होती है। ये जो व्लॉगिंग कर रहा होता है ना, व्लॉग जो बना रहे होते हैं, ये हर चीज वीडियो में नहीं डालते हैं। वीडियो में सिर्फ दिखाने वाली चीजें दिखाते हैं, हर चीज थोड़ी दिखाते हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखें। आप मुझे बताएं ना, एक चीज आपके नजदीक हराम है, मसलन एक आदमी सूद के पैसे ले रहा है, सूद हराम है ना जी, ये हलाल है, हराम है। अब एक आदमी बोलता है मुझे सूद दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो क्या मतलब सूद लेना जायज हो जाएगा? तो गरीबों की मदद कर रहे हैं ना यार, क्या ख्याल है? तो जब एक चीज उनके मजहब में है ही नहीं और वो लोगों की मदद के नाम पर ले, तो जायज हो जाएगी है? एक चीज जब उनके मजहब में ही नहीं है, अब वो लोगों की मदद के नाम पे ले ले, उनके मजहब में एक चीज नहीं है, तो जायज हो जाएगी, तो सूद भी जायज हो जाएगा। एक आदमी चोरी कर रहा है, डकैती मार रहा है, और डकैती मार के जो पैसा मिलता है उससे वो लोगों की मदद कर रहा है, गरीबों की, भेज दे तुम्हारे घर पे, क्या कहना है? भेज दे, जाओ माँ से घर जाकर डकैती मारो, फिर लोगों की मदद करो। तो एक चीज जो जायज ही नहीं है, फिर हम उस चीज को मदद के नाम पे नहीं ले सकते, समझ रहे हैं आप। एक आदमी शराब नहीं पीता लेकिन शराब की बोतल पे ढक्कन लगाता है, जायज है? शराब तो नहीं पी रहा वो, ढक्कन लगाने का कारोबार कर रहा है, वो टोकरियां बना रहा है शराब को, छूना भी ना जाए है? शराब को तो छूना नहीं। मुझे बताएं, जो चीज नाजायज है आप उसको मदद के नाम पे भी, हाँ इस चीज को ध्यान में रखें जी। और है किसी का कोई सवाल? ठीक है। ज़कात में जो आपने घर का मसला बताया, उसमें जो बना हुआ घर हो या प्लॉट वगैरह, इसका क्या मसला ये बताया? देखिए मैंने मोटी बात आपको बता दी थी कि आपने जो घर अपने इस्तेमाल के लिए लिया है, सही है, चाहे वो बना हुआ या नहीं बना हुआ, उसमें ज़कात नहीं है। अभी आपने सिर्फ प्लॉट लिया है, प्लॉट लेके आपने डाल दिया कि मैं इस पर मकान बनाऊंगा और हम रहेंगे इसमें, सही है, अब उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन आपने प्लॉट लिया, मकान लिया बेचने की नीयत से, ये मैंने प्लॉट ले लिया है 50 लाख का, जब मुझे 60 लाख मिलेंगे तो मैं निकाल दूंगा, ये आपने रहने के लिए नहीं लिया, आपने कारोबार करने के लिए लिया है। अब इस पर ज़कात है, इसकी कीमत फरोख्त में ज़कात है जो उसके मार्केट प्राइस है, समझ रहे हैं। ये मोटा सा मसला मैंने बता दिया था आपको उसी टाइम। मतलब जैसे अभी जो सैलरी चली मैं देखें कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, सवाल सुने जी। है, सैलरी चली है 37,000 रुपया, क्या चल रही है? 37,000 रुपया 37। मैं समझा नहीं, दोबारा पूछें। अभी सैलरी जो है ना, आम सैलरी जी, 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 जी। 37। हाँ हाँ हाँ, तो ये अगर 4 साल इस पे गुजर गया, जो 4 साल पे ग्रेजुएटी देते हैं वो हमें, है ना, तो 4 साल पे वो 1 साल रख लेंगे, 3 साल के देंगे, ठीक है ना। तो अगर वो 4 साल हो गया, बंदा अभी इसमें से 2 निकाल लिया, उस पे कर्ज का वो कर्ज अदा कर दिया, तो ये अब बताएं क्या उस पे ज़कात होगा? मैं देखे, अगर वो निसाब को पहुंच रहा है, निसाब इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख रुपए है, तो ये 4 साल के 4 साल में कितना हो गया है? करीब 1.5 लाख के उसमें। मुझे अब इसका फार्मूला तो नहीं पता, ग्रेजुएटी का फार्मूला क्या है, सुना मैंने बहुत ही लफ्ज। बहरहाल मोटी सी बात यह है, जिस दिन आप साहिब निसाब होंगे, चाहे वो
तनख्वाह से हो, ग्रेजुएटी से हो, किसी भी चीज़ से हो, जिस दिन आप साहिब निसाब होंगे उसके बाद आप काउंट करें, 1 साल के बाद आप पर ज़कात है। समझ रहे हैं? अब मुझे जी अभी आपने बताया था 1 मिनट, मतलब ये समझ में आ गया आपको? ये नहीं, मगर वो 3 देंगे, 1 रखेंगे अपने पास, जो रखेंगे वो तो हमें नहीं मिलेगा, उसका क्या करेंगे? वो रखते अपने पास, 1 अपने पास सैलरी रखते हैं। सैलरी रखते हैं हाँ, कि ग्रेजुएटी, वो सैलरी जितना सैलरी होता है ग्रेजुएटी बनता है। अच्छा, तो ये तो अगर वो 4 पे लगेगा या 3 पे लगेगा? जो आपका है उस पर है, जो आपका नहीं है, मतलब जो आपको नहीं दे रहा है उस पर ज़कात नहीं है, 3 पे लगेगा। फिर अच्छा, चौथा तो आपको नहीं दे रहे ना, वो अपने पास रखे रहना। तो चौथे पे तो पूरा नहीं बनेगा, 1.5 लाख हाँ बस नहीं होगा। नहीं, उसमें नहीं होगा। जो आप जिसके आप मालिक हैं, जिस माल के आप मालिक हैं उस पर ज़कात है। जिसके आप मालिक नहीं, जो आपकी मिल्कियत में नहीं आया, आप मुझे बताएं, एक आदमी ने वो क्या कहते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट, किस्तों पे कोई चीज़ ली और अभी उसको पोजीशन नहीं मिला है, मतलब कोई प्लॉट है 5 लाख का, हर महीने 10,000 रुपये जमा कराने हैं, सही है, अभी वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, पोजीशन नहीं मिला है उसको, तो जब तक पोजीशन नहीं मिलेगा उस पर ज़कात नहीं होगी। जब उसको पोजीशन मिल जाएगा और उसने वो बिजनेस की नीयत से लिया है, अब उस पर ज़कात होगी। तो जो चीज़ आपकी मिल्कियत में नहीं है उस पर ज़कात 3 आपको मिलेगी, 3 पर है, चौथी आपको नहीं मिल रही, उस पर नहीं है, सही है। अब आप पूछें। मेरा सवाल ये है, आपने अभी बताया कि कोई बंदा घर खरीदता है, उसने घर परचेज करके इंस्टॉलमेंट उसको रेंट पे दिया, तो रेंट के जो पैसे आएंगे उसके ऊपर कितनी ज़कात होगी? रेंट के जो पैसे आएंगे उस पर कितनी ज़कात होगी? ज़कात, हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ज़कात कुल माल का 40वां हिस्सा होता है। मसलन आपने टोटल कर लिया, आप साहिब निसाब हुए, 1 साल हो गया, अब आप सब चीज़ें टोटल कर लें कि आपके पास कितना माल जमा है, सोना, चांदी और दीगर तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि रेंट भी, कितना आपने खा लिया, कितना बच गया। अब जो आपके पास टोटल माल है ना, मसलन आपके पास कुल सरमाया था 2 लाख रुपए का, जिस दिन आप साहिब निसाब हुए 1 साल के बाद आपने जब अंदाजा लगाया तो कुल माल आपके पास कितना था? 2 लाख रुपए का था। इसका 40वां हिस्सा, इसका 40वां हिस्सा 2.5%, 2.5%, 40वां हिस्सा ज़कात में निकालेंगे। वो कितना बन जाएगा? 5,000 रुपए। 2 लाख पे 5,000, 1 लाख पे 2,500, 2 लाख पे 5,000 रुपये आप ज़कात निकाल देंगे उसकी। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है। तो कुल माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% आप ज़कात में निकालेंगे, सही है। और कोई सवाल किसी भाई का? यार यहाँ पर सारे भाई हैं तो भाई सवाल करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस मकान में मैं रह रहा हूँ जी उसे मैंने आधा रेंट पे चढ़ाया है, जी बिल्कुल सही है, तो उसका जो पैसा आता है मेरे पास वो मेरी ज़रूरत में खर्च हो जाता है, सही है। तो ज़कात उसमें से जो पैसा खर्च हो गया उस पर ज़कात नहीं है। ये मैंने बिल्कुल गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था, जो सेविंग्स है आपकी, अगर रेंट आप सेव कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे अपने ऊपर, तो उस पर ज़कात नहीं है। और सेव कर रहे हैं और अगर वो सेविंग हद्दे निसाब को पहुंच गई तो ज़कात है, और अगर आपने उसको खर्च कर लिया, जो खा लिया सो खा लिया, बात खत्म। जी पीछे से, हाँ बात। सवाल शायद पहले कवर हो गया, नहीं कवर हो गया, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन सवाल में पूछ रहा हूं। हम कवर कर देंगे यार, तुम टेंशन नहीं लो। अगर किसी के पास माल नहीं है, ज़कात इतना ही साहिब हिसाब हो, लेकिन उसके पास दूसरा माल है, जो मतलब कुछ पैसा है, कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उस पर क्या होगा? 52 तोला चांदी का एतबार किया जाएगा, उस पर ज़कात होगी उस पर। अगर वो सब मिला के 52 तोला चांदी के बराबर हो रहा है, उस पर ज़कात होगी। उसके बाद कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसे हैं, इन सबको इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो मालियत है ये 52 तोला चांदी की मालियत के बराबर है या नहीं। अगर है तो हद निसाब को पहुंच रहा है तो ज़कात होगी उस पर। कितना बन रही है 52 तोला चांदी इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख रुपये लगभग जो है ना वो
बन जाता है अंदाज़ में। सही है भाई जी। अब हमने एक घर लिया बनाया और उसमें इंस्टॉलमेंट पे लिया हमने वो, और उसको हम अगर रेंट पे दे दें तो वो जो रेंट जो आएगा उसको हम उससे इंस्टॉलमेंट पूरे करें या ज़कात? वो तो बता तो दिया मैंने, जो पैसे आप बचा रहे हैं उस पर ज़कात है। अब आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो अब आप बचा तो नहीं रहे ना, आपने इंस्टॉलमेंट में पे कर दिए, दे दिए, आपके पास से चले गए, जिसको देने तो उसकी मिल्कियत में चले गए, अब वो जाने उसकी ज़कात जाने, आपके पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास है उस पर ज़कात है। जो आपने खर्च कर दिया वो खर्च कर दिया, वो गया, वो आपके पास नहीं है। अच्छा, उम्मन लोग ज़कात रमज़ान में निकालते हैं, लेकिन साहिब निसाब होने का किसी को मालूम नहीं होता कब हुआ वो। हाँ, तो जिस दिन साहिब निसाब हुआ उसी दिन का एतबार होगा। लेकिन वो याद नहीं होता, लेकिन रमज़ान में निकाल रहे होते तो उसको क्या? बस मतलब अगर वो रमज़ान में निकाले तो रमज़ान फिक्स कर ले, वो किस तारीख को उसने ज़कात निकाली है, फिर अगले साल उसी हिसाब से निकालेगा। सही है ना? मतलब इंसान को अपने बारे में इतनी तो खबर होनी चाहिए ना कि मैं साहिब निसाब किस दिन हुआ। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तो शाबान और मुअज़्ज़म में ज़कात निकाला करते थे, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो रमज़ान से पहले पहले अपनी ज़रूरियात का सामान जमा कर लें। हम लोग रमज़ान में निकालते हैं। बहरहाल अब आप जब भी निकालें, लेकिन आप अपने एक दिन मुकर्रर कर लें कि भाई इस दिन, हर साल मैंने इस दिन, अब वो लोग 5वां रमज़ान हो, 8वां रमज़ान हो, 10वां रमज़ान हो, आप एक दिन मुकर्रर कर लें। सही है ना? हाँ, उस हिसाब से फिर आप ज़कात निकालें। चलो बट टाइम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया, हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मेरा बयान करना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमने जो कुछ भी सीखा अल्लाह करीम याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।